اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے کتے چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا، جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی، وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا، اس کے تعفن، بدبو، جراثیم پھیلیں گے، تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں۔ کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا، تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے
زیادہ لوگوں کو, تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے. لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے, تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائڈ ہو کے پہنچتا ہے, صحیح ہے نا, اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا, پورا ثواب اس کو ملے. دونوں قول ہیں علماء کے. تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں, اماں کے لیے الگ کر لیں, افضل یہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں, ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے. اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. دیکھیں, قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے, چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا, درمیانے والے کا بھی ڈال دیا, ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا اس میں, کسی نے پورے پیسے دیے, کسی نے آدھے دیے, کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں, وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا. تو یہ سب جائز ہے. یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں, کیونکہ قربانی عبادت ہے, عبادت میں نیت ضروری ہے. جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں. اطلاع دیں گے, بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے. اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو. تو اتنا کافی ہے, سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے. مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے, وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں, کھائیں, صدقہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے, اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ. اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ. اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے. تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے. ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو. تو یہ بھی جائز ہے. نبی کی طرف سے بھی جائز ہے, زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے, مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے, ایک پوری امت کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیا آپ نے. تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے جائز ہے قربانی, جس کی طرف سے چاہیں کریں, جتنی چاہیں کریں, اپنی حیثیت کو, اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے, اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. دوسری بات, قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں, قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا, وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا, اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں, وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا. تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں, یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے, یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے, یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی, میں تمہیں دے دوں گا, اور یقین بھی ہو دینے کا. تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے, کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا. قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی. تو یہ مسئلہ ہے. تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا, قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کا حصہ, کسی کے پیسے کم ہوں, کسی کے زیادہ ہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت, تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے. جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں, اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں. یہ دھونا پڑے گا. تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں, اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں. تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا, اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے,
تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے. جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی, تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں. ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے, عین الربا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود. تو صرف کھجور تو ایک مثال ہے, ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے. کھجور چونکہ تول کی بکتی ہے نا, اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی, آج تول کے بکتی ہے. تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز, ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے. تو جب قربانی کے ساتھ حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں, اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی. سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور, تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں, 2-4 سیب ملا دیں اس میں, آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے, ادھر سے 1.5 کلو کھجور, تو یہ پھر سود نہیں ہوگا, یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں. ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں, ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں, کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں 1-1 2-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2-2 بوٹیاں 3-3 بوٹیاں کس کی ملا دیں؟ ہر ڈھیری میں کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے؟ برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ